میں بڑی مشکل سے حجر اسود کے قریب پہنچا، کسی نے دھکا دیا، میں زخمی ہو گیا، اللہ آپ کی مدد کرے۔ زکوٰۃ کے پیسے دوستوں کو نہیں کھلا سکتے، غریبوں کے لیے ہوتی ہے زکوٰۃ۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، دوستوں کے لیے نہیں ہے وہ۔ میرے تایا جان فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کافی عرصے سے بیماریوں میں مبتلا ہوں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے نا وہ بار بار پڑھا کریں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دو سجدوں کے درمیان میں دعا جو ہے، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی واعف عنی وعافنی، آپ کو جو بھی آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ ایک تکلیف مبتلا ہوں، اللہ ہر مبتلا کو شفا عطا فرمائے۔ عورت اگر سارے عمرے میں نقاب باندھ کے رکھے ناک پر تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ نقاب نہ کرے لیکن آگے کپڑا لٹکا دیا کرے۔ نقوش پائے مصطفیٰ ایک کتاب ہے، اللہ عالم میں نے نہیں پڑھی، بہرحال مدینہ پاک میں جو زیارات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اجازت حدیث اگر آپ چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد یا عشاء کے بعد نیچے میرے پاس آ جائیں، انشاءاللہ میں دوں گا۔ اگر آپ نے تفہیم القرآن کی غلطیاں سمجھنی ہیں تو ایسا کریں کہ تفہیم القرآن بھی رکھ لیں اور ساتھ معارف القرآن بھی رکھ لیں، تو ایک صفحے کا ترجمہ ادھر سے پڑھیں، اسی کو پھر ادھر سے پڑھیں، تو انشاءاللہ 2-4 ورقوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ حرم میں لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے، کیا رش کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر حرم میں کسی وجہ سے پیشاب نکل جائے، بیماری ہے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں اس پر، اس جگہ کو دھو لے اور کپڑے بھی دھوئے اور دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز پڑھے۔ عقیقے کے لیے رقم نہیں دے سکتے آپ، لازمی بات ہے کہ لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کر کے تقسیم کریں، لڑکی ہو تو 1۔ لیڈی ڈاکٹر نامحرم آدمی کو بھی انجیکشن لگا سکتی ہے، اگر کوئی میل نرس نہ ہو تو لگا سکتی ہے۔ عورت کو جو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ عالم، بہرحال لیکوریا کے لیے یہی ہے کہ آپ پیمپر استعمال کریں اور ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں۔ پیشاب کے قطروں سے بھی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے آپ کو یہ اہتمام کریں اور ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ عصر کو جو وضو کیا اب مغرب تک وہ کافی ہے، چاہے قطرے گرتے رہیں۔ نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے، حضور نے فرمایا العین حق، اور اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ والنون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ بار بار پڑھ کے دم کریں، اور حضور کی دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ۔ بھئی جو آدمی باہر نمازیں پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، ویسے بالکل زیادتی ہے کہ اگلی صفیں خالی پڑی رہیں، وہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے رقم دی تھی کہ کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ پاؤں میں نہ آئے۔ ایک آدمی نے مدرسے کے لیے خود خوشی سے جگہ دی، اعتماد بھی دیا انتقال کا، مدرسہ بن گیا، اب انتقال نہیں دے رہا، تو بہرحال آپ دعویٰ کر سکتے ہیں استقرار حق کا 2 گواہ لے کر۔ اگر موٹے موزے آئے ہوئے لیکن چمڑے کے ہوں تو پھر مسا ہوگا، کپڑے کے نہیں۔ البتہ یہ ہے، میں نے سنا ہے، کچھ دوستوں نے مجھے بھی بھیجے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جراب ہے نا واٹر پروف بنائی ہے، اس کے اندر پانی نہیں داخل ہوتا، پھر اس پہ مسا ہو سکتا ہے۔ اگر میاں بیوی ملے، ابھی بیوی نے غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ جائے، دودھ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے۔ بہرحال جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی عمرہ کریں، جو زندہ ہے اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ احرام بھول کے خوشبودار صابن سے ہاتھ دھو لیے تھے تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میرے استاد کے زاہد اللہ کے پشاور میں مدرسے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں۔ میرے دوست کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز ظہر کے بعد 2 سنتیں جو ہیں وہ تو بالکل مؤکدہ ہیں نا، اس کے بعد نفل آپ کی مرضی ہے۔
مغرب کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا جو ہے وہ تو بالکل سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ بعد میں آپ نفل پڑھتے رہیں تو کوئی منع نہیں۔ تبلیغی جماعت والے بالکل حق ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی محنت سے لاکھوں لوگ ہیں جن کو ہدایت ملی ہے۔ مجھے اطلاع آئی ہے کہ آپ کے تایا جان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پاک پڑھنے والے بچوں کو علم نصیب فرمائے۔ بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ نسوں کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری اہلیہ نے ہندوستان سے آتے ہی ایک عمرہ کیا، پھر طائف سے بھی ایک عمرہ ادا کر لیا، اب مدینہ سے واپسی مکے میں آنے سے پہلے ماہواری شروع ہو گئی، اب اگر وہ نہ کریں چونکہ جلدی جانا ہے تو کوئی بات نہیں، مسجد میں بال گرے اٹھا کے جو ڈبے رکھے ان میں ڈال دیں۔ طواف کے دوران جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ طواف کے دوران قرآن پکڑ کے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے، حضور پاک نے تلاوت نہیں کی بلکہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بہرحال آپ نے پتہ نہیں کیا نظم لکھی ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو آتا ہے وہ پڑھتا رہے۔ میرا بیٹا عالم کا کورس کر رہا ہے، اللہ عالم بنائے۔ اگر ولیمے کا کھانا جو ہے مسجد میں آ کر ہم اپنے جتنے وہاں لوگ ان کو کھلا سکتے ہیں، بالکل کھلا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے۔ حرم میں جنازے کا وہی جنازہ اسی طرح جیسے آپ اپنے ملک میں پڑھتے ہیں، یہاں کوئی اور طریقہ تو نہیں ہے۔ لا علاج امراض کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ آیتیں پڑھ کے دم کریں اور اللہ پاک کے وہ پانی پلائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ اگر آپ نے عمرہ کیا ہے اس کا ثواب والدین کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ والد کے لیے الگ عمرہ کریں، والدہ کے لیے الگ عمرہ کریں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد کپڑا اتار کے بالوں کو سیدھا کر کے لے جائے، جب آخر ہو، انتہا ہو، جہاں بال پہنچیں تو ایک پور کے برابر سارے کاٹ دیں تاکہ تمام سرے جو ہیں بالوں کے وہ کٹ جائیں۔ وہ خود کاٹ دے اور کوئی کاٹ دے، اس کی بہن یا بھائی ظہیر بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میری جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تفسیر مکی، اس کے ابھی تک 7 جلد چھپ چکے ہیں، 8واں چھپ رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر دم واجب ہو گئی اور اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ دم لازم مکے میں دینی ہے، لیکن آپ پاکستان جا کر بھی وہاں سے کسی دوست کو پیسے بھیج کے بھی دم کرا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج کل جادو اور کالا علم جو ہے بہت پھیل رہا ہے، بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ قرآن کی طرف رجوع کریں اور صبح و شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، معوذتین کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ باقی یہ تو نظام عالم ہے، کافر بھی رہیں گے، ہندو بھی رہیں گے، جادوگر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے۔ امامہ باندھنا سر پہ سنت ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی مبارک باندھتے تھے، تو اس لیے امامہ جو ہے آپ کی سنت ہے۔ کبھی کبھی حضور امامے کے بغیر صرف ٹوپی مبارک بھی پہنتے تھے، لیکن زیادہ استعمال امامہ کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ سفید رنگ کا محبوب تھا۔